اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو احب الیہ من والدہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ پسندیدہ نہ ہو جاؤں، وولدہ، اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں سے زیادہ۔ محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا پسندیدہ ہونا، اب اس کا تقاضا ہم سے کیا ہے؟ تو اس کا تقاضا ابتداءً یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور الحمدللہ وہ تو سب مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب حق قرآن مجید اتاری گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو احکام ہم تک پہنچ جائے ہم ان کو پورا کریں۔ خود اللہ جل جلالہ نے بھی ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جو چیزیں تمہیں دیں ان کو تھام لو، اور جن چیزوں سے روکیں ان سے رک جاؤ۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اب اتباع میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو عبادات جس جس طریقے سے کرنے کو حکم فرمایا ویسے ہی کی جائیں، اور یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو اپنایا جائے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ایسا زبردست نسخہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہر کام ثواب بن جاتا ہے۔ مثلاً ہمارے جو بشری تقاضے ہیں، کھانا کھانا، پانی پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، یہ سارے کے سارے کام جو ہم میں سے ہر شخص کو لا محالہ کرنے ہی ہیں۔ تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان کر ان کے موافق اپنے یہ کام کریں گے تو ہماری ضرورتیں، ہمارے تقاضے تو پورے ہوں گے ہی، ساتھ ہی ساتھ یہ سارے کام ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائیں گے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے تو کھانا کھاتے ہوئے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذہن میں رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، اور اپنے سامنے سے کھاؤ، اور کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو، اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا ذکر بھی سنت سے ملتا ہے۔ تو اب یہ سب کام جب کر لیے تو بدن کی ضرورت تو پوری ہوئی، بدن کو غذا ملی، اس غذا کی غذائیت سے طاقت حاصل ہوئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کھانا کھانا ثواب کا کام بن گیا۔ اسی طرح اب جسم کو پانی کی ضرورت تھی، آدمی کو پیاس محسوس ہوئی، پانی پینے لگا تو ذرا خیال کر لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پانی پینے میں کیا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، پانی پیتے ہوئے بیٹھ کر پیتے ہیں، 3 سانسوں میں پیتے ہیں، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، پانی پینے کے دوران پانی کے اندر دیکھ لیتے ہیں۔ اب جب ان ساری کی ساری سنتوں پر عمل کر لیا تو یہ پانی پینے کی ضرورت تو جسم کی پوری ہوئی ہی، ساتھ ہی ساتھ یہ کام ثواب بن گیا۔ تو میرے بھائیو، ایسے ہی ہم اپنے لباس، پوشاک، اپنے رہن سہن، اپنے وضع خطا میں بھی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیں
تو ہمارے یہ سب کام بھی ثواب بن جائیں۔ مثلاً عمامہ باندھنا، مسواک کرنا، چہرے پر داڑھی رکھنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوفر اللحى واحفوا الشوارب، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، اپنی مونچھوں کو کترواؤ۔ اب ذرا ہم خود غور کریں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں، آپ کا سچا عاشق ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ جو تقاضے ہیں آپ کی محبت کے، وہ ہم کیوں پورا نہیں کر پاتے؟ اس کا ایک بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے فضائل کو جانا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار درود شریف بھیجا جائے، کیونکہ جس آدمی کا جس چیز کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے، اس کی وقعت، اس کی قدر، اس کا مرتبہ دل میں بیٹھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ تو ہم اپنی محبت کو محض زبانی کلامی دعووں تک نہ رکھیں، بلکہ کوشش کریں کہ محبت کے اس جذبے کو اپنی عملی زندگی میں لے آئیں، تاکہ جب کل قیامت کے روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشی ہو، تو ہم آپ کے ایک فرما بردار، پیروکار اور مطیع امتی کی حیثیت سے آپ کے سامنے پیش ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔